تشہد میں دعا کی اہمیت، یہ بڑا اہم مقام ہے دعا کرنے کا، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی قبولیت کا وقت ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ فرض نمازوں کے آخر میں سلام سے پہلے مانگی جانے والی دعا۔ دبر الصلاۃ، عربی عبارت دیکھیے، قال جوف اللیل الآخری، یہ ہے اوپر، ودبر الصلاۃ المکتوبات۔ اور ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ دبر الصلاۃ سے مراد سلام پھیرنے سے پہلے۔ یہ معنی کیوں لیا گیا ہے؟ دبر کا لفظ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے۔ نمبر ایک، کسی چیز کے آخری حصے پر، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، اور نمبر دو، جو آخر سے پہلے ہو اس پر بولا جاتا ہے۔ اور دبر کا لفظ نماز کے متعلق وارد ہوا ہے، اس سے مراد نماز کا بعد والا حصہ ہے، نماز ہی کا بعد والا حصہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان نماز کا بالکل آخری حصہ سلام سے پہلے۔ اور یہ لفظ مطلق آیا ہے۔ یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ لفظ جو ہے دبر الصلاۃ، یہ اوپن ہے، بس اس میں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کا حصہ اور بعد کا حصہ بھی داخل ہے۔ یعنی اگر کسی نے پہلے نہیں دعا پڑھی یا کم اس کو یاد ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ مانگے گا تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ احادیث کے الفاظ دبر الصلاۃ سے مراد سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہو سکتے ہیں، سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی۔ ابن تیمیہ سلام سے پہلے ہونے کو ترجیح دیتے تھے، ابن قیم ہی کہتے ہیں، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا، استفسار کیا، اس کی وضاحت چاہی، تفسیر مانگی۔ استفسار کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر طلب کی۔ تو انہوں نے کہا کسی بھی چیز کی دبر اسی میں شامل ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی دبر اس میں شامل ہوتی ہے، جیسے دبر الحیوان، حیوان کی پیٹھ حیوان ہی میں شامل ہے۔ اہل علم اس بارے میں ایک اصول ذکر کرتے ہیں کہ اگر احادیث میں دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والے تسبیح، تحمید، تکبیر اور آیت الکرسی یا معوذات جیسے ذکر و اذکار ہوں تو اس وقت دبر الصلاۃ سے مراد نماز کے بعد کا وقت ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور آیت الکرسی وغیرہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر نہیں پڑھتے بلکہ باہر پڑھتے ہیں۔ اور اگر دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والی نصوص دعا پر مشتمل ہو تو پھر دبر الصلاۃ سے مراد نماز کا آخری حصہ یعنی سلام سے پہلے کا وقت ہوگا، یعنی باقی دعائیں سلام سے پہلے اور آیت الکرسی اور تسبیحات وغیرہ سلام کے بعد۔ لیکن اگر کسی نص میں دعا سے متعلق واضح ہو جائے کہ وہ دعا سلام کے بعد ہی کرنی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلام کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہو، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو یہ آپ نے خود اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ سلام پھیر کر ہی کہا جائے گا۔ تو یہ دعا ہونے کے باوجود بھی سلام کے بعد ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ سنت اسی پر دلالت کرتی ہے، سنت سے یہی ثابت ہے۔ شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ جن احادیث میں دبر الصلاۃ کے بعد کثرت سے دعا اور ذکر اذکار کی ترغیب دی گئی ہے، ان میں دبر الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز کا آخری حصہ یا سلام کے بعد کا وقت؟ تو انہوں نے جواب دیا، احادیث میں مذکورہ دبر الصلاۃ کا لفظ سلام سے پہلے اور نماز کے آخری حصے پر بھی بولا جاتا ہے اور سلام کے فوری بعد والے وقت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اوقات بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ اب انعام لینے کی باری آئی نا، ساری محنت تو آپ نے کر لی۔ اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں اور ان میں سے دعا کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث میں دبر الصلاۃ سے اکثر طور پر نماز کا آخری حصہ مراد ہے، یعنی سلام سے پہلے کا وقت۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ بیان کیا جانے والا اگر ذکر ہے تو وہ نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دعا ہے تو سلام سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تشہد میں پسند کی دعا پڑھنے کا اختیار ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قعدہ کہتے ہیں تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ کہا کرتے تھے، السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلان و فلان، اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے،
یعنی لوگ اللہ کو سلام بھیجنے لگتے تھے اس وقت، تو آپ نے اس سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، بلکہ یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، آخر تک۔ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو وہ مانگے، یعنی درود شریف تو آبویسلی پڑھنا ہوگا کیونکہ درود شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اپنے نفس پر کیے ظلم کو تسلیم کرتے ہوئے بخشش مانگنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ایسی دعا سکھا دیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اگلے پچھلے ظاہر گناہوں کی معافی کا سوال۔ آپ آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان فرماتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، آخر تک۔ 4 چیزوں کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر مسیح الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی سورت کی طرح اس دعا کو سکھانا، یہ جو 4 چیزوں کی پناہ ہے نا۔ پھر طاؤس رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھانا کہ دعا کیوں نہیں پڑھی تم نے نماز میں۔ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی نماز میں کیا تم نے یہ دعا مانگی ہے؟ اس نے جواب میں کہا نہیں، تو طاؤس نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ طاؤس نے اسے 3 یا 4 راویوں سے نقل کیا کہ اتنی تاکید ہے اس دعا کے پڑھنے